سورت کاف الحم سے شروع تھی تو سورت سابقہ الحم پر ختم ہوئی. ربوط حرف بحر لفظ بلفظ ظاہر ہے. اس سورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اول ذکر ہوئی اور قرآن بعد میں. اس سورت میں قرآن کا معجزہ پہلے ذکر ہے اور دیگر معجزات بعد میں. قرآن کریم کے دو مسئلے خالقیت الحم سے شروع مائدہ کے اخیر میں ختم. ربوبیت کا مسئلہ انعام سے شروع اسراء پر ختم. اور تیسرا مسئلہ کہ برکات ڈالنے والا چیزوں میں اثرات پیدا کرنے والا قدرت اور سلطنت مطلقہ پر متمکن ذات جل جلالہ ہے. وہ شروع ہو رہا ہے سورت کہف سے. سورہ کہف مکی ہے، 110 آیات اور 12 رکوع ہے. نزول میں 69 ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 18ویں سورت ہے. اللہ. سورہ کہف یہ ان سورتوں میں سے ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہے، اور احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. جو شروع کے 10 آیات یاد کر لے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورة القاف عصم من الدجال. رواہ مسلم و ابو داود والنسائی والترمذی. ابو درداء کی ایک روایت مسند امام احمد میں ہے من قرأ العشر الاواخر من سورة القاف عصم من فتنة الدجال. آخری 10 آیتیں بھی ہیں. مسلم و نسائی میں ایک اور روایت ہے من قرأ 10 آیات من الکہف. سورہ کہف میں سے کہیں سے بھی 10 آیتیں ہو دجال کے فتنے سے بچے گا. اور سورہ کہف جمعے کے دن نماز جمعے سے پہلے پڑھنے کی فضیلت آئی. تفسیر ابن کثیر، تفسیر کشاف، روح المعانی، روح البیان، فتح القدیر للشوکانی، السراج المنیر للشیربینی، معالم التنزیل، انوار التنزیل، سب میں اس کے فضائل درج ہیں. ما قبل کی صورت کے ساتھ باعتبار اعجاز اور کرامات کے، باعتبار مسئلہ توحید کے، باعتبار مسئلہ رد شرک کے متحد صورت ہے. ان کے مضامین بترقی ہے. سورت بنی اسرائیل میں معجزات انبیاء کے سید الرسل والنبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات جیسے معراج، قرآن، ہجرت، جہاد، یہ بیان ہوئے. اور سورت کہف میں آپ کے معجزہ قرآن کو راس بنا کر اولیاء کی کرامات کا بیان ہے. اصحاب کہف جو توحید میں بڑے محکم ثابت ہوئے، بادشاہ کے دربار میں بھی نعرہ مستانہ لگایا، خدا کی توحید پر ڈٹے رہے. اللہ نے توحید کی برکت سے غار پہاڑ کے اندر ان کے لیے جنت کا باغ بنایا. 309 سال بعد ظاہر ہوئے. 309 سال تک اللہ نے ان کا پردہ کرایا اہل بلد سے، دقیانوسیوں سے. جس طرح پیغمبر کے معجزات برحق ہے لیکن وہ متصرف اور غیب دان نہیں، اس طرح اولیاء کی کرامات برحق ہے لیکن وہ نفع و ضرر کے مالک نہیں. اصحاب کہف خود مصیبت ٹال نہ سکے، خود ظالم بادشاہ سے جان چھڑا نہ سکے، اور خود تصرف کر کے بازار والوں سے جان بچا نہ سکے. ہر دونوں صورتیں اعجاز اور کرامت کے اس بات میں ہیں، اور انبیاء سے اور اولیاء سے
قدرت تصرف غیب دانی کی نفی میں. اے پیغمبر اصحاب کہف کو دیکھے، ان کو شہر کا حال معلوم نہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام خضر کو نہیں جانتے تھے اور خضر سارے جہان کو نہیں جانتا. ذوالقرنین مشرق و مغرب سے بے خبر تھے. اور اے پیغمبر آپ بھی غیب دان نہیں ہیں.